الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی سفر پر جاتے اور آپ واپس لوٹتے شہر کو مدینہ کو، آپ سب سے پہلے مسجد کو آتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے. یہ سنت ہے کہ سفر سے آدمی لوٹے تو مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے. اس سنت کے بارے میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اکثر لوگ اس سنت کو جانتے ہی نہیں اور تھوڑے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے. ہمارے شہر میں کون ہے اس کو جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت تھی آپ سفر پہ جاتے واپس آتے تو پہلے آپ گھر نہیں جاتے، مسجد کو آتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی سنت رہی. آپ نے زبان سے بھی اس کی تعلیم دی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری کے اندر 20 سے زیادہ مرتبہ یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا، واپس ہوتے ہوئے میرا جو جانور تھا بہت سست ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور آپ نے اتر کر اپنے جانور سے اس جانور کو اپنی لکڑی سے ہانکا یہاں تک کہ اونٹ بہت تیز چلنے لگا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا جابر تمہاری اونٹنی مجھے بیچ دو. لمبی حدیث ہے جس میں جابر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے گفتگو کی. اللہ کے نبی نے جابر سے کہا یہ اونٹ مجھے بیچ دو مدینہ میں جا کر. کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے. میں مدینہ کو پہنچا صبح اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس گیا، مسجد کے پاس گیا تو اللہ کے نبی دروازے کے پاس تھے. آپ نے جابر سے کہا ابھی آئے ہو سفر سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ابھی آیا ہوں. آپ نے کہا اونٹ کو یہیں چھوڑو، مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو. کون سی ہے یہ 2 رکعت؟ امام نووی کہتے رحمۃ اللہ علیہ یہی وہ 2 رکعت ہے جسے خود اللہ کے نبی پڑھتے تھے. اس کی تعلیم آپ نے صحابی کو بھی دی، مسجد کو جاؤ 2 رکعت نماز ادا کرو. انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، باہر آئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے اونٹ کو خریدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یعنی قولی حدیث بھی ہے اور آپ کے عمل سے عملی حدیث بھی ہے. یہ سنت ہے کہ آدمی مسجد کو یہ حق دے کہ سفر سے لوٹے تو 2 رکعت مسجد میں ادا کرے، مستحب ہے. اور اس طرح کی جو سنتیں ہوتی ہیں علماء کہتے ہیں زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور عمل کرنا چاہیے. کم از کم یہ اللہ کے سامنے حجت رہے گی کہ جس نبی کو ہمارے درمیان بھیجا گیا ہم نے ان کی اتباع کرنے کی کوشش کی، 1 مرتبہ ہی صحیح ہم نے اس پر عمل کیا. اللہ کے نبی نے اس پر مداومت برتی ہے. اسی لیے حضرت کعب بن مالک کہتے انصاری رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی سفر سے لوٹتے مسجد کو آتے 2 رکعت نماز ادا کر کے گھر کو جاتے. علماء کہتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. یہ 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے سلامتی سے سفر میں ہم کو لے کر گیا اور واپسی بھی سلامتی سے کروائی کہ ہم اپنے شہر کو واپس آ گئے. کتنے لوگ نکلتے ہیں سفر سے اپنے شہر کو سلامتی سے واپس نہیں آتے، آپ واپس آ گئے، اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہے. دوسرا مسجد کا احترام اور تعظیم کہ آپ اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کو آئے. اس میں اللہ کے گھر کا احترام بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کو آئے، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل بھی ہوتا ہے. لہذا مسجد کے حوالے سے ایک سنت جس کے بارے میں شیخ عثیمین کہتے ہیں اکثر لوگ اسے نہیں جانتے اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے. لہذا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا جو سن رہے ہیں کوشش کریں کہ ہم اس سنت پر بھی عمل کریں. سفر سے لوٹیں تو مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر اپنے گھر کو جائیں. یہ 2 رکعت تحیت المسجد نہیں بلکہ مستقل ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ تحیت المسجد ہے. تحیت المسجد ہوتی ہے کب؟ جب آدمی مسجد کو آتا ہے تب ہوتی ہے. یہ نماز ایسی ہے کہ آپ اسی کے لیے مسجد کو آ رہے ہیں، یعنی مستقل یہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں ابو داؤد میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا اس مسئلے پر کہ یہ سنت ہے. امام ابو داؤد نے بھی باب قائم کیا کہ یہ سنت ہے. لہٰذا ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس سنت پہ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.